بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی دوستی کے سٹائل نے میرے دل کے ایک ایک گوشے کو ایک خاص قسم کی مسرت سے معمور کر دیا۔ اس مسرت میں فخر کا احساس بھی شامل تھا۔ میں جذبات سے مغلوب بھیگی ہوئی آواز میں بولا، اب میں واقعی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ تم نے شرم دلائی اور مجھے آ گئی۔ فضول تمید میں وقت برباد نہ کرو اور پہلے مجھے غمی کی خبر سناؤ۔ تمہارے یار کے پاس بہت بڑا دل ہے۔ وہ زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، خوشی کی خبر بعد میں سن لوں گا۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے گلبرگ 3 والی کوٹھی پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ بات گہری تشویش کی تھی، لہٰذا وہ چہرے خاموش رہنے کے بعد بولا، وجدان، میرے آدمی کل کسی وقت اس کوٹھی کا چارج سنبھال لیں گے۔ وہاں کے حالات کو اس طرح ٹیکل کرنا ہے کہ یہ میں انہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ اچھا، تم نے مجھے بروقت اطلاع دے دی۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو کہ سراسر میری وجہ سے وقوع پذیر ہوا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بولا، تم پھر پٹڑی سے اترنے لگے۔ میں تمہیں ایک بزرگ دوست کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کوٹھی سے دور ہو جاؤ۔ وہ تو میں ہو چکا ہوں، میں نے کہا۔ اس وقت میں تمہاری فضیلہ کالونی والی کوٹھی سے بات کر رہا ہوں، جس کے خفیہ تہہ خانے میں منشا کے کئی وفادار میری مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرے ساتھ صدف اور زہر گل بھی ہیں۔ صدف کے بارے میں وہ اچھی طرح خاصی واقفیت حاصل کر چکا تھا اور گزشتہ ٹیلی فونک رابطے پر میں نے اسے زہر گل کے بارے میں بھی مختصراً بتا دیا تھا۔ اس نے کہا، تو اس کا مطلب ہے میری پیش گوئی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ پیش گوئی فرید اور منہاس جیسے دو ماہر فلکیات و ارضیات نے کی ہے جو کسی طور ستاروں سے رابطے میں رہتے ہیں، چاہے وہ ستارے ٹی وی اسکرین کے ہوں یا سلور اسکرین کے۔ یہ بات تو طے ہے، ان اسکینرز کے ستارے آسمانی ستاروں سے کہیں زیادہ ہوشیار ہیں، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہیں جو فلکی ستاروں پر کمانڈ ڈالنے کے لائق سمجھے جاتے ہیں۔ میں بھلا آپ بزرگوں کی پیشن گوئی کو رد کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ہلکا پھلکا کہا لگایا اور بولا، اب خوشی کی خبر بھی سنا دو۔ اس کے کہے سے کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ اسے اپنے باپ کی موت کا غم نہیں تھا۔ فرید پاشا بہت ہی زندہ دل اور یار باز شخص تھا اور اپنے دوستوں کی دلداری کے ہزار ڈھنگ جانتا تھا۔ جب بہت موڈ میں ہوتا تو اکثر کہتا تھا، جس طرح اللہ کو منظور اس کے اندر مختلف خانے بنائے ہیں تاکہ اس کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اپنے ٹھکانے لگ سکیں، بالکل اسی طرح اس کے دل میں بھی مختلف قسم کے جذبات کے لیے الگ الگ خانے موجود ہیں۔ اسی لیے خوشی غمی سے اور غمی کو خوشی سے جدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کا فلسفہ حقیقت سے کتنا ہی قریب تھا۔ اس بحث میں پڑے بغیر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی دوستی ایک حقیقت تھی۔ میں نے دوبارہ مناسب الفاظ کا استعمال کیا اور چند گھنٹے قبل چودھری دلدار کی کوٹھی پر ہونے والی مارا ماری کے بارے میں اسے بتا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، اس سٹوری میں 2 سین بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، یہ پتا چل گیا کہ ساحل کو لاہور سے کراچی روانہ کر دیا گیا۔ نمبر 2، فیصل ایسا مہرہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا، تم اسے حرکت دے کر بساط الٹ سکتے ہو۔ میں نے کہا، فیصل فی الوقت ایک ایسی گن ہے جس کے استعمال کے لیے مجھے ٹارگٹ چاہیے۔ چودھری نوازش علی سے زیادہ موزوں ٹارگٹ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ ٹارگٹ تو اول آخر وہی ہے، لیکن وہ میرے رابطے میں نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا رکھاں والی یا سید پور آنے کا ارادہ ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، فی الحال تو میں کل صدف کے ساتھ کراچی جا رہا ہوں۔ یہ جنگ میں یہاں بیٹھ کر لڑوں گا اور چودھری نوازش علی کی ساری چودراہٹ میں اس کے ناک کے راستے نکال دوں گا۔ ٹارگٹ تمہارے پاس ہے، گن تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم لائحہ عمل بھی ترتیب دے چکے ہو، پھر کیسی الجھن؟ وہ حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ میں نے کہا، پاشا، تمہیں کل صبح سے پہلے میرے 2 کام کرنا ہے۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو کر بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی اور میں اسے 2 ایمرجنسی کام بتا رہا تھا۔ اس نے سچے ہمدردوں کی طرح فراخ دلی سے کہا، ہاں بولو، کیا کام ہے؟ اول تو میں اس وقت رکھاں والی میں چودھری نواز سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنے میں کسی تاخیر سے کام نہیں
نہیں لینا چاہیے اور فل فور پہلا ڈوز اسے مل جانا چاہیے۔ چودھری سے رابطے کے لیے مجھے اس کا فون نمبر چاہیے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ ابا جی کی ڈائری میں چودھری نوازش کا فون نمبر موجود ہے، میں ابھی دیکھ کر تمہیں بتا دیتا ہوں، تم دوسرا کام بتاؤ۔ میں نے کہا دوسرا کام یہ ہے کہ فیصل کو کسی بھی طرح کراچی پہنچانا ہے، چاہے اس میں کچھ وقت بھی لگ جائے۔ میں تو کل صبح روانہ ہو جاؤں گا، وہ بھلے 1-2 روز بعد وہاں پہنچا دیا جائے، اس وقت وہ بے ہوش بھی ہے۔ یہ کام مجھے خاصا دشوار نظر آ رہا ہے۔ دشوار تو نہیں مگر ٹیڑھا ضرور ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ فیصل کو بائی روڈ ہی کراچی لے جانا زیادہ مناسب رہے گا، اور اس سلسلے میں خیر میں کچھ سوچتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ تم جب تک چودھری نوازش علی کی نیند اڑا دو، میں نے تم سے گفتگو کے دوران میں تمہارا نمبر تلاش کر لیا ہے، تم بھی نوٹ کر لو، اپنے پاس بہت کام آئے گا۔ میں وہ نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر چکا تو فرید پاشا نے کہا جب تک تم چودھری کو فرسٹ ڈوز دے کر فارغ ہوتے، میں فیصل کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے یار کی بات مانی جاتی ہے۔ میں فیصل والے معاملے سے بے فکر ہو گیا۔ فرید پاشا واقعی ایک ایسا آدمی تھا کہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں اس کا کہا ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ فلم پروڈیوسر ہونے کے ناطے اس کی پہنچ دور تک تھی اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع و عریض تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ وہ مجھے اس کی ڈانٹ نہ سننا پڑے۔ فون بند کرنے سے پہلے اس نے کہا تمہاری بھابھی 2-3 مرتبہ تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہے یار۔ کون سی بھابھی؟ میں نے کہا شہری یا دیہاتی؟ فرید پاشا نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، میں اس کی ایک بیوی لاہور میں اس کے ساتھ گلبرگ 3 والی کوٹھی میں رہتی تھی، جبکہ پہلی بیوی سید پور والی حویلی میں رہتی تھی۔ شاہین نامی اس عورت سے فرید کی 3 اولادیں تھیں، جبکہ شہری بیوی نائلہ کی گود ابھی ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا یار میں نائلہ کی بات کر رہا ہوں، تم نے اس کے اغوا کی کارروائی کو ناکامیاب بنایا تھا نا؟ وہ تمہارے لیے اپنے دل میں شکر گزاری کے جذبات رکھتی ہے، اس لیے گاہے بے گاہے تمہارے بارے میں پوچھتی رہتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے وہ کہنے لگا شاہین نے تو تمہیں ابھی دیکھا بھی نہیں اور غائبانہ تعارف کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ وہ بس اتنا ہی جانتی ہے کہ میری کوٹھی پر کوئی دوست ٹھہرا ہوا ہے، اسے جو فون بھی مجھ سے بات کرتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی دونوں بیویوں کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا میں چودھری نوازش کی طرف جا رہا ہوں۔ وش یو گڈ لک۔ اس نے نیک خواہشات کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں نقش نمبر ڈائل کیا اور رکھاں والی میں چودھری نوازش علی کی حویلی سے میرا رابطہ ہو گیا۔ چودھری صاحب تو اس وقت سو رہے ہیں۔ دوسری طرف سے مجھے بتایا گیا وہ کوئی خاص ملازمہ تھی یا پھر قریبی رشتہ دار ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ کون سا سونے کا وقت ہے، جگاؤ اسے۔ میرے لب و لہجے نے دوسری جانب فون سے چپکے ہوئے شخص کے ہوش اڑا دیے۔ چودھری نوازش کی مرضی کے بغیر اس کی عملداری میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، کہ جا یہ کہ اس کی ٹھیک ٹھاک توہین کر رہا تھا۔ میرا انداز اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ تم کون ہو؟ اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے بولنے والے کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا میں تمہارے چودھری کا باپ ہوں، اور اگر تم نے اس رابطہ تاخیر کر دی تو میں اس کا دادا بن جاؤں گا۔ کیا تم نے اسی قسم کی بکواس کے لیے اتنی رات کو فون کیا ہے؟ وہ شخص برہمی سے بولا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چودھری نوازش کا دادا بنانے کے خواہش مند ہو۔ اس کو جگاؤ اور بتاؤ کہ وجدان کا فون ہے، اگر وہ 1 منٹ کے اندر فون پر حاضر نہ ہوا تو میں وجدان سے طوفان بن جاؤں گا اور اسے لہو لہان ہونا پڑے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وجدان کے نام پر اسے چپ سی لگ گئی۔ تم اپنے جن نگران آدمیوں کا ذکر کر رہے ہو، میں نے ان کا بٹا بٹھا دیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ متذبذب انداز میں مستفر ہوا۔ میں نے کہا چودھری دلدار منشا اور کبیر شاہ سے رابطہ کر کے دیکھ لو، تمہیں ساری کہانی معلوم ہو جائے گی۔ ویسے مجھے نہیں امید کہ ڈیفینس فیز والی کوٹھی سے تمہیں کوئی خوش کن خبر مل سکے۔ وہاں اب الو بولتے ہیں یا پھر وحشی چمگادڑیں بین کرتی ہیں۔ اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو وہاں فون کر کے حالات سے آگاہی حاصل کر لو۔ ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کوئی اریاں گالی بکنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور گونجدار لہجے میں بولا میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات کا اس لیے بھی یقین نہیں کر سکتا کہ اول تو اس کوٹھی تک تمہاری رسائی ہی ممکن نہیں، اور بالفرض تم وہاں کسی طرح پہنچ بھی جاتے ہو تو تمہیں سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے فرار ہونا پڑے گا، یا پھر کسی بد نصیب چوہے کی مانند کھڑکی میں گردن پھنسانا ہوگی۔ چودھری دلدار نے ٹی وی اسکرین پر مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے بارے میں بڑے چودھری کو مطلع کرے گا اور اگلی صبح مجھے پکڑ جکڑ کر رکھاں والی روانہ کر دیا جائے گا، لیکن بڑے چودھری کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ چھوٹے
بولے چودھری کی اس سے بات نہیں ہو سکی تھی ورنہ چودھری نوازش میری اسیری سے آگاہ ہوتا۔ میں نے کہا چودھری میں نے نہ صرف ڈیفینس سوسائٹی والے اس چوہے دان کا سوا ستیہ ناش مار دیا ہے بلکہ تمہارا لگتے جگر فیصل بھی مال غنیمت کے طور پر میری تحویل میں آ گیا ہے۔ کیا آپ بکتے ہو؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو چودھری، میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، ورنہ تمہاری ذرا سی گستاخی فیصل کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر سکتی ہے۔ میں تمہیں ہاتھ چیر کر رکھ دوں گا۔ وہ خونخوار انداز میں گرایا۔ اب پتا چلا رشتوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ اپنی آنتوں پر ہاتھ پڑا ہے تو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ تمہاری یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی وجدان۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، فیصل تمہارے قبضے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تم میری اس سے بات کراؤ۔ اس کے ادا کردہ آخری جملے سے تشویش جھلکتی تھی۔ وہ اپنی بات میں دم خم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کوشش میں وہ جزوی طور پر ناکامیاب تھا۔ میں نے اس کے لہجے سے اس کی اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا۔ میں نے کہا چودھری سوری، میں اس وقت فیصل سے تمہاری بات نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ بے ہوش ہے۔ اس کی ایسی درگت بنائی گئی ہے کہ خود فراموشی کی حالت میں بھی اسے چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہوگا۔ میں تمہاری زبان کو گدی سے کھنچواؤں گا۔ وہ اعصاب پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ اس قسم کی بدتمیزیاں فیصل کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گی۔ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ابھی چودھری دلدار کو فون کرتا ہوں، پھر تمہاری مکاری کا راز کھل جائے گا۔ تم خواہ مخواہ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ابھی چودھری دلدار کو فون کرتا ہوں، پھر تمہاری مکاری کا راز کھل جائے گا۔ تم خواہ مخواہ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ خواہ مخواہ نہیں کیا چودھری، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تم جس طرح چاہو میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہو۔ وہ پھنکارا، تمہارا جھوٹ تو اسی وقت کھل رہا ہے کہ تم اس وقت کراچی میں ہو۔ اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ ڈیفینس سوسائٹی کے حوالے سے تمہاری بک بک تو یہی ظاہر کرتی ہے کہ تم اس وقت لاہور میں کہیں چھپے بیٹھے ہو۔ تمہیں ہر قسم کے اندازے لگانے کی آزادی ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تمہارے دعوے کی تصدیق تو میں ابھی کر لوں گا، ذرا یہ بتاؤ تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ اب آئے نا مطلب کی طرف۔ میں نے اس کی چٹکی لی۔ وہ بولا، مطلب کی بات تم کرو کیونکہ فون تم نے کیا ہے۔ اوکے، میں نے تحقیر امیز انداز میں اس کی بات کاٹی اور سخت انداز میں کہا، مجھے میری ساتھی چاہیے، ساحل کہاں ہے؟ اس نے ایک مکروب کہکہا لگایا، پھر بولا، وجدان میں نے تمہاری محبوبہ کو فروخت کر دیا ہے، اس کے بڑے اچھے دام مل رہے تھے، میں نے پہلی فرصت میں اسے نکال دیا۔ 10 کروڑ کی رقم معمولی نہیں ہوتی۔ اب وہ کراچی پہنچ چکی ہوگی۔ اگر تمہیں اپنی محبوبہ سے ملنا ہے تو شعیب غوری کے پاس چلے جاؤ، وہ کبھی تمہارا خیر خواہ تھا، اب میں اس کا خیر خواہ ہوں، اور ساحل والی ڈیل کے علاوہ بھی ہمارے درمیان آئندہ کے لیے بہت کچھ طے ہوا ہے۔ ویسے ایک بات ہے وجدان، وہ خاصی کھلی ڈلی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ساحل کسی قیمتی نگینے سے کم نہیں، وہ جس کے ہاتھ میں بھی سجے گی اس کی شان اور آن بان کو دوبالا کر دے گی۔ میں نے چند روز اسے اپنے پاس رکھا اور وہ مجھے 10 کروڑ کا پرافٹ دے گئی۔ نیلام کی دنیا میں شاید ہی کوئی بردہ اتنے مہنگے داموں فروخت ہوا ہو۔ وہ ساحل کے حوالے سے نہایت ہی حد تک امیز الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ یہ واضح تھا وہ مجھے غصہ دلانا چاہتا تھا۔ میں نے جوابی وار کرتے ہوئے متحمل لہجے میں کہا، تم تو فی الحال اپنے بیٹے کی فکر کرو، میں اس کے جسم کے ایک ایک ریشے کے 10 کروڑ وصول کروں گا، اور خریدار جانتے ہو کون ہوگا؟ میں ذرا دیر کو رکا، پھر کہا، نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں چودھری، خریدار تم ہوگے، تم۔ اگر تم اپنے بیٹے کو دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو میری ساحل میرے حوالے کر دو۔ میں نے بتایا ہے شعیب غوری کے پاس پہنچ چکی ہے، پھر تم بھی سمجھ لو کہ اپنی بچی کھچی زندگی میں تم اصل کی صورت دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ تمہاری تو میں اس نے مجھے ایک غلیظ گالی دی اور دڑ سے فون بند کر دیا۔ میں سمجھ گیا اب وہ ڈیفینس سوسائٹی والی کوٹھی میں فون کرے گا۔ جب تک وہ میری باتوں کی تصدیق نہ کر لیتا میرے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، اور مجھے کامل اطمینان تھا فیز 2 والی کوٹھی کے حالات جاننے کے بعد اس کی ساری اکڑ پھو نکل جائے گی، وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مزید یقین دہانی کے لیے میں فیصل سے اس کی بات بھی کروا سکتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب مجھ کراچی پہنچنے کے بعد ہی چودھری نوازش علی سے رابطہ کروں گا۔ میرے ریسیور کو کریڈل کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے دوسری گھنٹی پر فون اٹینڈ کیا، وہ فرید پاشا کی کال تھی۔ میں نے سوچا اس مرتبہ میں تم سے رابطہ کرتا ہوں، اس نے کہا، لیکن فون مسلسل انگیج جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا چودھری نوازش علی سے بڑی دعاں دار بات ہو رہی تھی۔ کیا کہتا ہے وہ؟ پاشا نے پوچھا۔ وہ
फैसल वाले मामले की तस्दीक के बगैर यकीन करने को तैयार नहीं। ये तो कुदरती बात है, वो सादगी से बोला। मैंने पूछा, पाशा मेरे काम का क्या हुआ? हमारा काम हो गया। मैंने फैसल को बेहिफाजत कराची पहुंचाने के लिए अनायतुल्लाह बाजवा से तफसीली बातचीत कर ली है। तुम सुबह 7 बजे इस शख्स से जाकर मिल लो। मैंने इसे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह बता दिया है, तुम्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। सुबह 9 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। ये अच्छा हुआ कि फैसल वाला मामला 7 बजे निबट रहा था। मैंने अपनी तसल्ली के लिए पाशा से दरियाफ्त किया, ये अनायतुल्लाह बाजवा कौन है और किस तरह फैसल को लाहौर से कराची पहुंचाएगा। अनायतुल्लाह बाजवा मेरा एक बहुत ही करीबी आदमी है। पाशा ने बताया, इधर बदामी बाग के करीब इसका ट्रकों का अड्डा है। वो वहाँ वेलकम गुड्स फॉरवर्डिंग कंपनी के नाम से कारोबार करता है। इसके ट्रक मुल्क के तूलो अर्ज में माल की तरसील करते हैं। लाहौर और कराची के दरमियान भी इसके कई ट्रक चलते हैं। तो क्या वो फैसल को किसी ट्रक में डालकर कराची पहुंचाएगा? या मैंने पूछा। फरीद पाशा ने वजाहत की, पहुंचाया तो इसे ट्रक में डालकर ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि वो किसी की नजर में आ जाए। वो अनाज वाली बोरियों के दरमियान कहीं होगा जहाँ वो बेहोश और जिंदा पड़ा रहेगा। सांस की आमदोरफ्त के लिए मुनासिब हवा का बंदोबस्त छोड़ा जाएगा। पाशा फैसल मार्शल आर्ट्स का भी माहिर है। मैंने एक खदशे की जानिब इशारा किया। अगर वो होश में आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो किसी को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, मगर वो फरार हो गया तो मेरे लिए ये बहुत खराब बात होगी। मैं इसकी वजह से खासा मजबूत हो गया हूँ। तुम इसकी फिक्र न करो, इसका मार्शल आर्ट मेरे इल्म में है। वो तसल्ली देते हुए बोला, मैंने हर पहलू का अच्छी तरह जायजा ले लिया है। फैसल को अच्छी तरह बांध कर ट्रक के अंदर पहुंचाया जाएगा। वो किसी भी तौर अपनी बंदिशें खोल नहीं सकेगा। वैसे हर ट्रक के साथ ड्राइवर के अलावा 2-3 क्लीनर भी होते हैं जो हर किस्म की सूरत हाल से निपटना जानते हैं। भाई थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर साहिल कराची ना पहुंच चुकी होती तो मैं खुद ट्रक में फैसल के साथ कराची तक सफर करता। ये नहीं हो सकता था कि मैं 1-2 दिन के लिए ये कष्ट उठाकर साहिल की तरफ से गाफिल हो जाऊं। मेरा कराची पहुंचना बहुत जरूरी था, लिहाजा मुझे पाशा की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। टेलीफोनिक सिलसिला खत्म हुआ तो सुबह के 4 बज रहे थे। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे। ठीक 7 बजे मुझे वेलकम गुड्स फॉरवर्डिंग कंपनी पहुंचना था। मैंने दोनों साथियों को थोड़ी नींद लेने का मशवरा दिया। सदफ ने कहा, और तुम जागते रहोगे? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने कहा। वैसे भी तुम दोनों जख्मी हो। जारगुल ने मशवरा दिया, हम तीनों बारी बारी कुछ नींद ले लेते हैं। इस तरह हमारे हिस्से में घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा की नींद नहीं आएगी। मैंने कहा, गोया किसी की नींद भी पूरी नहीं होगी। बेहतर यही है कि तुम दोनों सो जाओ। मुझे वाकई नींद की हाजत महसूस नहीं हो रही। इन्हें मेरी बात मानना पड़ी, इसलिए खामोश हो गई। हम लगभग 6:15 बजे कोठी से निकले। इस वक्त अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। फाजिला कॉलोनी से बदामी बाग कम अज कम आधे घंटे का रास्ता था। सदफ और मैं लाहौर से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, अलबत्ता जारगुल को रास्तों से अच्छी खासी शनासाई थी। ताहम इसने भी इस वक्त सीधे रास्ते को इख्तियार करने का मशवरा दिया और हमारी रहनुमाई करने लगी। ये रास्ता कदरे तवील था मगर साफ सुथरा और सीधा था। इस मैदान में हमारे दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हो रही थी। अजीब इत्तफाक था कि जारगुल की कहानी नहीं सुन सका था। हालात ने इसका मौका ही नहीं दिया। हालांकि मुझे यकीन था इसकी कहानी में बड़ी सनसनी खेजी होगी। मैंने इसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया था और फैसला तो इसी को करना था। मैंने सोचा बदामी बाग वाले मामले से निपट लूं, फिर कहीं बैठकर नाश्ता करेंगे। इसी दौरान में इस मसले पर भी बात डिस्कस हो जाएगी। मजांग चुंगी जनाजगाह और बाटी से होते हुए हम मक्की शाह पहुंच गए। अभी तक उजाला नहीं फूटा था। जारगुल ने बताया कि आजादी चौक से हमें दाएं जाने मुड़ना होगा, फिर बदामी बाग का रास्ता आसान और सीधा हो जाएगा। मैंने थोड़ा आगे जाकर करोला को राइट टर्न दिया और गाड़ी को मीनारे पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के दरमियान से गुजारता चला गया। लेकिन 50 गज आगे जाने के बाद मुझे चौंकना पड़ा। एक तशवीशनाक सूरत हाल से सामना हो गया था। वहाँ पुलिस ने नाका लगा रखा था और इधर से गुजरने वाली गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग हो रही थी। हालात की इस वाहियात सूरत ने मुझे बौखलाकर रख दिया। 1 दर्जन के करीब पुलिस वालों को देखकर अंदाजा होता था वहाँ कोई जबरदस्त किस्म की कार्रवाई हो रही थी। एक पुलिस अहलकार के इशारे पर मजबूरन मुझे भी टोयोटा करोला रोकना पड़ी। इसके सिवा चारा भी नहीं था। नाके को तोड़कर फरार होना सरासर नुकसानदेह साबित हुआ। पुलिस की 2 स्टार्ट मोबाइल्स भी दिखाई दे रही थी। वो बड़े संगीन लम्हात थे। मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम में मसरूफ हो गया। चेकिंग के मनाजर मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस खतरनाक ख्याल ने मुझे हिला कर रख दिया कि अगर पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी की तलाशी के दौरान में डिग्गी को खोल कर देख लिया तो क्या होगा। इस डिग्गी में रखम वाली के फरौन सिफ्त चौधरी नवाजिश अली का लखते जिगर बेसुध पड़ा था। इस हालत में किसी शख्स को डिग्गी में डालकर कहीं ले जाने का कोई जवाब या जवाज हमारे पास
نہیں تھا. ہم قانون کی نظر میں سراسر مجرم ٹھہرتے. میں ان مہلک خیالات کو اپنے ذہن سے گزار ہی رہا تھا کہ ایک باوردی پولیس اہلکار تیزی سے ہماری گاڑی کی جانب بڑھنے لگا. پتہ نہیں اس نازک موقع پر تقدیر کون سا سنگین مذاق کرنے جا رہی تھی. خوف اور ڈر بڑے عجیب احساسات ہیں. خطرہ جتنا دور ہو یہ اسی قدر زیادہ ستاتے ہیں. پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا سزائے موت کا مجرم شاید اسی لیے نڈر اور بے خوف دکھائی دیتا ہے کہ خطرے اور اس کے درمیان فاصلہ صفر کے برابر رہ جاتا ہے. جب انسان یہ سوچ لے کہ جو ہوتا ہے ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. ہر شے غیر اہم ہو کر رہ جاتی ہے. میں ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہو چکا تھا. اس تیاری نے میرے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کر دیا. حالات ایسے نہیں تھے کہ پولیس والوں سے خواہ مخواہ ٹکر لی جاتی. کسی چالاکی ہی سے ان سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی. ہم سے آگے 5-6 گاڑیاں کھڑی تھیں. پولیس والا نپے تلے قدموں سے چلتے ہوئے کرولا کے قریب آ گیا. میں ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا. اس نے میری سائیڈ کا شیشہ گرانے کے بعد مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا. موسم کی مہربانی کے طفیل ہم نے گاڑی کے تمام شیشے چڑھا رکھے تھے اور الگ صبح کی دھند نے انہیں ملغجہ کر دیا تھا. میں نے گردن گھما کر عقبی نشست پر بیٹھی ہوئی صدف اور زرگل کی طرف دیکھا اور سرگوشیانہ انداز میں کہا, پریشان یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں, دیکھو میں اس سے کیسے نپٹتا ہوں. پھر میں نے اپنی سائیڈ کا شیشہ گرایا اور گاڑی کے اندر ہی رہتے ہوئے پولیس والے سے استفسار کیا, کیا بات ہے بھائی؟ میرے انداز اور لہجے میں بے پناہ اعتماد تھا. اس نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا. شاید وہ توقع کر رہا تھا اس کے اشارے پر میں فوراً گاڑی سے باہر نکل آؤں گا. جب میرے رویے نے اس کی توقع کا جنازہ اٹھا دیا تو وہ حیرت سے مجھے تکنے لگا. اس حیرت میں ایک احتیاط بھی پائی جاتی تھی. اس نے کہا, آپ کو صاحب بلا رہے ہیں. اس کے انداز میں تحکم یا بد اخلاقی نہیں تھی اور یہ میرے اسٹائل کا ثمر تھا, ورنہ پولیس والوں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کیا بات ہے بھائی. میں نے گمبھیر آواز میں پوچھا, تمہارا صاحب مجھے کیوں اور کہاں بلا رہا ہے؟ میرے اس انداز کے استفسار پر وہ مزید الجھ گیا. اس نے لگ بھگ 100 گز دور ایک جانب اشارہ کیا اور بولا, صاحب وہاں چیکنگ کے لیے سب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں. میں نے سوال کیا, کیا یہ لوگ تمہارے صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں؟ میرا اشارہ اپنے سامنے کھڑی گاڑیوں کی طرف تھا. اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کہنے لگا, آپ بھی جلدی آ جائیں ورنہ مجھے ڈانٹ سننا پڑے گی. میں نے اس کی مجبوری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا, اس کا مطلب ہے تمہارا صاحب گاڑیوں کی نہیں بندوں کی چیکنگ کر رہا ہے. میرے سوال میں افسرانہ شان تھی. وہ میرے تیور اور اپنے صاحب کے لیے طرز تخاطب دیکھتے ہوئے آپ سے سر پر اتر آیا. بڑی عجلت برے لہجے میں بولا, سر وہاں کاغذات اور بندوں کی چیکنگ ہوگی, بعد میں گاڑیوں کو بھی چیک کیا جائے گا. پلیز آپ گاڑی سے باہر آ جائیں. میں گاڑی سے باہر تو نہیں آ سکتا. میں نے قدرے جارحانہ انداز اختیار کیا. وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا. سر صاحب کا یہی حکم ہے, اپنے صاحب سے کہو وہ یہاں آ کر ہماری چیکنگ کر لے. میں نے برہمی سے کہا, آپ دیکھ رہے ہیں سر وہ ادھر مصروف ہیں. وہ مصروف ہیں تو میں کیا کروں؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا, اگر انہیں چیکنگ کی بہت زیادہ جلدی ہے تو یہاں آ جائیں, ورنہ میں نے تو قطار میں گاڑی کھڑی کر رکھی ہے. جب نمبر آئے گا تو چیکنگ بھی ہو جائے گی. پولیس والے کے لیے وہ سب کچھ نیا, انوکھا اور ناقابل یقین تھا. میں نے سنا تھا اور پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ بھی رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں کمزور اور طاقتور کے لیے الگ الگ قانون تھا. قانون کے رکھوالے تو ایک ہی تھے, لیکن وہ ان دونوں معاشرتی طبقوں کے ساتھ بالکل مختلف اور جداگانہ سلوک کرتے تھے. گویا طاقتور قانون کے ساتھ کسی کھلونے کی طرح کھیلتے تھے اور قانون نے کمزور, بے بس اور لاچار کو کھلونا بنایا ہوا تھا. قانون سے میری مراد خاص طور پر پولیس اور عام طور پر عدالتی نظام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹس کلی طور پر کرپٹ تھے, تاہم ان کی کارکردگی جو ہونا چاہیے وہ بہرحال نہیں تھی. میرے انداز نے پولیس والے کو باور کرا دیا کہ میں توپ قسم کی چیز ہوں جو اس کے صاحب کو خاطر میں نہیں لا رہا. میں گزشتہ 3 منٹ سے اس سے مغز ماری کر رہا تھا اور شاید یہ بات اس کے صاحب نے نوٹ کر لی تھی. وہاں سے ایک پولیس والے نے اسے پکارا, رجب علی کیا بات ہے, تم وہاں اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہچکچاہٹ امیز نظر سے مجھے دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی جانب منہ اٹھا کر بلند آواز میں بولا, سر گاڑی سے باہر نہیں آ رہے. اس کا مجھے سر کہنا اس بات کا گماز تھا کہ وہ مجھ سے اور میری شخصیت سے پوری طرح متاثر ہو چکا تھا. اس نے اپنے ذہن کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ میں اس کے صاحب سے بڑا کوئی افیسر ہوں. یہ میری چال کے ساتھ ساتھ اس کے کمزور دماغ ہونے کی بھی دلیل تھی. پولیس والے نے ایسی بات کی تھی کہ اس کے صاحب کا چونکنا لازم ہو گیا. وہ جگہ مجھے نظر آ رہی تھی جہاں پر ان سب کا صاحب چیکنگ کے نام پر قانونی کارروائی میں مصروف تھا. میں نے واضح طور پر دیکھا کہ ان کے صاحب نے لوگوں کو اپنے سامنے سے ہٹایا اور پولیس والے سے از خود مخاطب ہوا. کیا کہا تم نے رجب علی؟ اس کے سوال میں حیرت سے زیادہ بے اعتنائی
सुनाई थी। रजब अली ने कहा, साहब जी सर कहते हैं आपको चेकिंग की, अगर इतनी ही जल्दी है तो यहाँ आकर चेक कर लें, सर गाड़ी से बाहर नहीं आएंगे। इसके साहब ने वहीं से बैठे बैठे टोयोटा करोला को एक नजर देखा, फिर इसकी निगाह गाड़ी की अकबी निशिस्त की तरफ उठ गई। इसके बाद इसने पुलिस वाले को अपने हाथ से एक मखसूस इशारा किया, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि इन्हें जाने दो। इस जुम्बशी कार्रवाई के बाद इसका साहब अपने माहौल में मसरूफ हो गया। पुलिस वाले ने मुझे निगाही सलूट किया और बड़ी लजाजत से बोला, सर आप जा सकते हैं, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने बड़ी रौनक से सर को खफीफ सी जुम्बश दी, एक झटके से करोला को आगे बढ़ा दिया। मेरी इस नुमाइशी रौनक में कामिल अदाकारी का हाथ था। जब हम नाके से काफी आगे निकल आए तो ज़रगुल ने हैरत भरे लहजे में कहा, वजदान क्या तुम कोई जादू जानते हो? नहीं तो, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मुझे तो ये ची का कमाल लगता है, सदफ बोली, जो किसी जादू से कम नहीं। ये ची क्या होती है? सदफ के इजहार ख्याल ने ज़रगुल को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि ची के हवाले से गुफ्तगू का कोई नया दर खुल जाता, मैंने जल्दी से कहा, इसमें किसी जादू को दखल है, ना ही ची की कार फरमाई। ये एक खेल था एतमाद का, और मैं ये खेल बड़ी कामयाबी से खेल कर जीत चुका हूँ। एतमाद का खेल, ज़रगुल ने उलझनज़दा अंदाज में कहा। ताहम सदफ ने इस मौका पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने ज़रगुल की तशफ़ी के लिए कहा, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क की पुलिस बाअसर और पुरएतमाद लोगों पर हाथ डालते हुए डरती है। मेरे अंदाज ने इस पुलिस ऑफिसर को यकीन दिला दिया कि हम कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत ही ताकतवर और बाअसर हैं। हो सकता है सियासत में भी हमारा अमल दखल हो और बरसरे इक़्तिदार सियासी पार्टी की हमायत हमें हासिल हो, वरना पुलिस वालों के सामने इतनी अक्कड़ कौन दिखा सकता है? मैंने एतमाद का मुजाहरा करते हुए बाजी पलट दी। ज़रगुल ने कहा, अगर वो पुलिस ऑफिसर तुम्हारे एतमाद की धौंस में न आता तो सूरत हाल की संगीनी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। हाँ, ऐसा मुमकिन था, मैंने ताईदी अंदाज में कहा। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते तो फिर मैं हर नौइयत का हंगामी कदम उठा लेता। ये बात बाहर हाल तय है। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो को मरकूज रखते हुए जरा तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं किसी भी सूरत में इन पुलिस वालों को करोला की डिक्की खोलने की इजाजत नहीं दे सकता था। मेरा ख्याल है इसकी नौबत न आती। सदफ ने ठहरे हुए लहजे में कहा। पुलिस वालों के ऑफिसर ने गहरी नजर से हमारी गाड़ी को देखने के बाद हमें छोड़ने का इशारा किया था। ज़रगुल ने सदफ से पूछा, इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि सदफ एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए गहरी संजीदगी से बोली, इन्हें जिस गाड़ी और जिन अफराद की तलाश है वो हम हैं और ना ही टोयोटा करोला। 100 गज का फासला इतना ज्यादा नहीं होता कि वो हमें पहचान पाता। अगर ऑफिसर को किसी खास शख्स या चंद अफराद की तलाश थी तो ये बात तय है कि हम इनके मतलूबा बंदे नहीं थे, वरना अगर शक की जरा सी भी गुंजाइश होती तो वो हमें इतनी आसानी से न छोड़ते। ज़रगुल असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ हो सकता है पुलिस वाले ने अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। मैं बड़े तलख तजर्बात से गुजर चुकी हूँ, ये सिर्फ डंडे के सामने झुकते हैं, वरना शरीफ और कमजोर लोगों पर तो इन्हें डंडा चलाना ही आता है। अगर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो तो फिर कोई भी निजाम चल नहीं सकता। सदफ फलसफियाना अंदाज में बोली, डिपार्टमेंट पुलिस का हो या अदालतों का, हर जगह चंद अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं। मेरे मामू की एक मिसाल रोशन और जिंदा है। वो अपने DSP मामू औरंगजेब खान की बात कर रही थी। मैंने भी इस शख्स को खरा और दयानतदार पुलिस ऑफिसर पाया था। बहरहाल इस किस्म के फर्ज शनास पुलिस वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ज़रगुल ने शायद मेरा जहन पढ़ लिया। सदफ से मुखातब होते हुए बोली, ऐसे ईमानदार लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, जो जायके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, लेकिन इसकी कारकर्दगी आटे के मुकाबले में कहीं नजर नहीं आती। सब कहते हैं हमने रोटी खाई, आटे की रोटी। ज़रगुल ने बड़ी गहरी बात की थी, लेकिन सदफ भी खासी तैयार बैठी नजर आती थी। एक तवील सांस खारिज करते हुए इसने कहा, सारी खराबी सिस्टम की है। इंसाफ के तकाजे सिर्फ पुलिस तक ही महदूद नहीं, बल्कि इन तकाजों की तकमील अदालती निजाम की मरहूने मिन्नत है। अगर कोई सच्चा और खरा पुलिस वाला इंसाफ और फराइज के तकाजे पूरे करने पर कमर बस्ता हो जाए, लेकिन अदालत इससे तावन न करे, तो पुलिस वाले की सारी मेहनत अंधे कुएं में जा गिरती है और इसकी दिल शिकनी अलग होती है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुकी, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, इस सिलसिले में मामू ने एक निहायत ही दिलचस्प किस्सा सुनाया था, जो सच्चा होने के साथ साथ बड़ा मुज़ाहका खेज और अफसोसनाक भी है। हमें भी सुना दो वो किस्सा। मैंने हालात की कलफत को दूर करने की खातिर कहा। वो बोली, छोड़ो, ख्वाह मुख्वाह तुम दोनों हंसोगे। हो सकता है तुम्हें यकीन ही ना आए। यकीन आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, अलबत्ता अहम बात यह है कि हम दोनों हंसेंगे, चाहे ख्वाह मुख्वाह ही सही। वो चंद
چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی چلو تم ضد کر رہے ہو تو سنا دیتی ہوں۔ پھر صدف نے بتایا کہ اورنگزیب خان کی زبانی اسے معلوم ہوا ان کے محکمے کے ایک فرد شناس اہلکار نے ایک کار لفٹر کو پکڑ لیا۔ اس کار لفٹر کا تعلق ایک با اختیار اور صاحب حیثیت خاندان سے تھا اور وہ اپنے من چلے دوستوں کے ساتھ مل کر اس قسم کی وارداتیں کرتا تھا۔ مقصد کاروں کا حصول نہیں بلکہ صرف سنسنی خیزی ہوتا۔ وہ چھینی ہوئی گاڑی کو ازاں بعد کہیں بھی چھوڑ دیتے، لیکن اس کی حالت خراب کرنے کے بعد وہ اپنی مہم جوئی کے جذبات کی تسکین کے لیے مسروقہ گاڑی کو کسی کھمبے یا ایسی ہی کسی جگہ ٹکرا کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ بڑے گھروں کے بچوں کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ بہرحال جب وہ بگڑا ہوا امیر زادہ ایماندار پولیس والے کی گرفت میں آ گیا تو پہلے اس نے دھونس دھمکی سے کام چلانے کی کوشش کی۔ اپنے باپ کے وسیع تر تعلقات اور اختیارات سے اسے متاثر کرنے لگا، لیکن پولیس والا اس کی کسی تعلقی یا دھمکی سے معروب نہ ہوا اور اسے اپنے ساتھ تھانے لانے پر مصر رہا۔ ان حالات کے پیش نظر اس کار لفٹر نے پولیس والے کو رشوت کی پیشکش کر دی۔ اس کی نظر میں یہ ایک ایسا حربہ تھا جو پولیس پر فوراً کارگر ثابت ہوتا ہے، لیکن اس روز اس کا تجربہ غلط ہو گیا۔ پولیس والے نے اس کی ایک نہ سنی اور ضروری کارروائی کے بعد اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ جس نے بھی سنا اسے خوب برا بھلا کہا۔ بے الفاظ دیگر اس کے ساتھیوں نے اچھی خاصی لعنت ملامت کر ڈالی کہ اس نے اپنی فضول فرض شناسی میں ایک تگڑی رقم گنوا دی تھی۔ اس کار لفٹر امیر زادے نے پولیس والے کو 20,000 روپے کی رشوت آفر کی تھی جو اس وقت اس کے پرس میں موجود تھے۔ اس واقعے کا سب سے تکلیف دہ پہلو اس وقت سامنے آیا جب چند روز بعد اس امیر زادے نے پولیس والے کو فون کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا ہے۔ اس نے حیرت سے دریافت کیا وہ کیسے؟ اسے جواب ملا تم تو احمق تھے، اپنی ایمانداری کے چکر میں تم نے میری پیشکش ٹھکرا دی، لیکن وہ مجسٹریٹ بہت عقل مند ثابت ہوا جس کی عدالت میں میرا کیس لگا تھا۔ پولیس والے نے پوچھا تم نے کتنی رشوت دے کر جان چھڑائی؟ اسے بہت ہی دل شکن جواب سننے کو ملا۔ کار لفٹر نے ایک تمسخرانہ کہکہا لگایا اور کہا صرف بریانی کی 4 دیگیں مجسٹریٹ کے گھر پر کوئی تقریب تھی، اس نے ایک چھوٹی سی فرمائش کی جو میں نے آنکھ بند کر کے پوری کر دی۔ صدف نے اس شرمناک واقعے کو اختتام تک پہنچایا تو گاڑی میں گہری خاموشی نے قبضہ جما لیا۔ کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی کہتا بھی تو کیا کہتا۔ صدف نے ایک حقیقت بیان کی تھی اور حقیقت کو ماننا پڑتا ہے۔ کوئی بھی معقول آدمی حقائق کو جھٹلانے کے لیے خواہ مخواہ زبان درازی کرتا ہے اور نہ ہی کٹ حجتی۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد ایک موریا اور 2 موریا پل کے پیچھے چھوڑتے ہوئے بادامی باغ کے علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ عنایت اللہ باجوہ باری جسے کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ دراز قامتی نے اس کے ڈیل ڈول میں ایک جناتی منظر بھر دیا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ہم اس کے اڈے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے اڈے کے باہر بہت سے لوگ ٹرک کھڑے تھے۔ ویلکم گڈز فارورڈنگ کمپنی عرف عام میں ٹرکوں کا اڈا کہلاتی تھی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ یک ٹک مجھے تکتا چلا گیا۔ مجھے اس کی اس ادا پر حیرت بھی ہوئی اور قدرے عجیب سا بھی محسوس ہوا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ جب مزید چند لمحات تک اس کی محویت نہ ٹوٹی تو میں نے کنکار کر اسے مخاطب کیا، باجوہ صاحب کیا بات ہے؟ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ اس وقت ہم اس کی کمپنی کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ وہ چونکا اور زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، جناب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخر آپ میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ پھر کچھ نظر آیا؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور کہا، فرید پاشا کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اگر اس نے آپ لوگوں کی سفارش کی ہے تو ضرور آپ بھی غیر معمولی ہی ہوں گے۔ فرید پاشا کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اتنی صبح گھر سے نہ نکلتا، بلکہ یوں سمجھو کہ جب اس نے فون کیا اس کے بعد میں ایک لمحے کے لیے تو نہیں سویا اور پچھلے 1 گھنٹے سے میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ہمیں بہت دیر ہو گئی ہو۔ میں نے کہا میں تمہاری آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیں پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ دراصل ہمیں راستے کا اندازہ نہیں تھا۔ ہم جب باجوہ کے اڈے پر پہنچے تو 7:10 ہو رہے تھے۔ بہرحال ہمارے کام کا کیا ہوا؟ میں نے بات کے اختتام پر اس سے استفسار کیا۔ میں نے پاشا کی ہدایت کے مطابق انتظام کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ کیا آپ اس بندے کو ساتھ لائے ہیں جسے کراچی پہنچانا ہے؟ میں نے کہا وہ بدبخت ہماری گاڑی کی ڈگی میں ہے۔ ٹویوٹا کرولا باہر ٹرکوں کے پاس کھڑی تھی۔ عنایت اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی گاڑی کو اڈے کے اندر لے آؤں۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق گاڑی اندر پہنچا دی۔ عنایت اللہ باجوہ نے کہا کیا آپ اس بندے کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ گے یا اس کی روانگی تک یہیں ٹھہرو گے؟ میں نے پوچھا اسے کتنے بجے یہاں سے بھیجا جائے گا؟ جس ٹرک میں اسے بھیجوں گا وہ دوپہر 11 بجے تک اڈے سے نکلے گا، اس نے بتایا۔ ہم اتنی دیر تو یہاں نہیں رک سکتے۔ میں نے کہا ہمیں ایک ضروری کام
کام کے لیے فوراً نکلنا ہوگا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا ٹھیک ہے تو پھر آپ اسے میرے حوالے کر کے جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا تمہارا یہ ٹرک کراچی کب پہنچے گا؟ کل شام 6 یا 7 بجے۔ اس نے بتایا 8 بھی بج سکتے ہیں کیونکہ مال سے لدے ہوئے ٹرک کی رفتار عام گاڑیوں سے کم ہوتی ہے۔ پھر اس نے میرے استفسار پر مزید بتایا کہ وہ چاول کی بوریوں سے بھرے ہوئے ٹرک میں فیصل کو لاہور سے کراچی پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اسے فیصل کے فن حرب و ضرب اور خطرناکی کے بارے میں بتایا تو اس نے سینہ ٹھونکتے ہوئے کہا یار تم فکر ہی نہ کرو، میں نے بڑا مضبوط اور محفوظ اور مضبوط بندوبست کیا ہے، آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے اس کی تقلید کی۔ صدف اور زارگل دفتری حصے میں بیٹھے رہے اور ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اڈے کے اس حصے میں آ گئے جہاں لوڈنگ وغیرہ کی جاتی تھی۔ ادھر ایک طرف گودام نما چند کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ باجوہ نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کرنے کے بعد مجھے اندر لے لیا۔ کمرے کے اندر فرش سے چھت تک چاول کی بوریاں رچی ہوئی تھیں۔ اس کمرے کا 3/4 حصہ انہی بوریوں نے گھیر رکھا تھا۔ عنایت باجوہ نے کہا ان بوریوں کے ساتھ ہی تمہاری امانت لاہور سے کراچی پہنچ جائے گی۔ 8 بجے تک مزدور آ جائیں گے، پھر میں ایک ٹرک اندر منگوا کر بوریاں لدوانا شروع کر دوں گا اور یہ کام میں اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ کیا تم چاولوں کی یہ بوریاں دکھانے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا، پھر ایک بوری پر پڑی چادر کو کھینچنے کے بعد بولا یہ دیکھو۔ میں نے دیکھا اور چونک اٹھا۔ وہاں مجھے ایک مضبوط آہنی صندوق رکھا نظر آیا جس میں ہوا کی آمد و شد کے لیے جا بے جا چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے باجوہ کو دیکھا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا پاشا نے مجھے مال کی خطرناکی سے آگاہ کر دیا تھا، اسی احتیاط کے پیش نظر میں نے یہ مناسب بندوبست کیا ہے۔ آپ کے مال کو میں اس صندوق میں بند کر دوں گا، بلکہ وہ کسی فوری خیال کے تحت چونکا، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا اگر آپ میری تھوڑی مدد کر دو تو ہم یہ نیک کام ابھی کر لیتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے بندہ بے ہوش ہے۔ میں بالکل درست بتایا گیا ہے، میں نے کہا، لیکن وہ زیادہ عرصے تک بے ہوش نہیں رہے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولا تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں ابھی سب کچھ دکھاتا ہوں، تم میرے ساتھ تو آؤ۔ ساتھ آؤ سے اس کی مراد تھی ہاتھ بٹاؤ۔ میں نے عنایت اللہ باجوہ کا ہاتھ بٹایا اور فیصل کا بے ہوش جسم کرولا کی ڈگی سے اس آہنی صندوق کے اندر پہنچ گیا۔ باجوہ نے جس پھرتی کا مظاہرہ کیا اسے دیکھ کر مجھے ماننا پڑا کہ اس عمر میں بھی وہ خاصا طاقتور اور مستعد تھا۔ وہ اناج سے بھری ہوئی کسی بوری کے سائز کا صندوق تھا۔ عنایت باجوہ نے اس ہوادار صندوق کا ڈھکنا بند کیا، پھر اس کی کنڈی میں تالا لگا دیا اور بولا لو بھائی اب تو تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، یہ تالا کراچی جا کر ہی کھلے گا۔ اور اس نے ذرا رک کر صندوق کی جانب اشارہ کیا اور کہنے لگا اس طویل سفر کے دوران میں اگر اس بندے کو ہوش آ بھی گیا تو یہ 1000 کوشش کے باوجود بھی صندوق سے باہر نہیں آ سکے گا۔ تم نے اس کے ہاتھ پاؤں بہت تشفی بخش انداز میں باندھ رکھے ہیں۔ میں نے ذہن میں چکرانے والے ایک سوال کے پیش نظر پوچھا ٹرک میں چاولوں کی بوریوں کے درمیان اس کا دم تو نہیں گھٹ جائے گا؟ میرا مطلب ہے تم نے ہوا کی آمد و رفت کے بارے میں سوچ لیا ہے نا؟ اچھی طرح سوچ لیا ہے، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ میں نے بتایا ہے نا میں اپنی نگرانی میں لوڈنگ کرواؤں گا، ساری سیٹنگ میرے ذہن میں ہے، تمہاری امانت کا ایک بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رک کر بڑے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا ویسے میں احتیاطاً ڈرائیور کے ساتھ 2 ہٹے کٹے اور چاقو چوبند کلینرز کو بھیجوں گا۔ چودھری نوازش علی کے لیے میرے ذہن میں بہت زیادہ غم و غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ فیصل اسی چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس وقت میری چھری کے نیچے آیا ہوا تھا۔ ایک فوری اور شریر خیال نے میرے سوچ میں جگہ بنائی اور میں باجوہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عنایت اللہ، میں نے پوری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، کیا یہ صندوق تھوڑی دیر کے لیے کھل سکتا ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں کھل سکتا ہے، مگر کیوں؟ میں اس کے اندر چند ضروری چیزیں رکھوانا چاہتا ہوں۔ مثلاً کس قسم کی چیزیں رکھوانا چاہتے ہو؟ اس کی الجھن 2 چند ہو گئی۔ میں نے شفاقی سے کہا امرود کے چند ٹکڑے، 2-4 کیلے، کلو بھر گاجریں اور 1 پانی کا پیالہ۔ ان پھلوں اور سبزیوں کا موسم تو ہے نا؟ موسم ہے اور میں یہ کام کر دوں گا، لیکن پانی کا پیالہ؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا سفر کے دوران میں پانی پیالے کے اندر نہیں ٹھہر سکے گا اور چاولوں کے بھیگنے کا اندیشہ الگ ہے۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا تو خالی پیالہ ہی رکھ دو، لوازمات پورے ہونے چاہیے، ذرا دیکھنے والوں کو پتا تو چلے یہ بندر کس شاندار انداز میں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اس کے ہاتھ پاؤں اس انداز میں جکڑے ہوئے ہیں کہ پھل اور سبزی تک پہنچنے بلکہ اپنا منہ پہنچانے کے لیے اسے دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر اس نے میری ننھی سی فرمائش پوری کر دی اور صندوق کو تالا بند کرنے کے بعد چابی میرے حوالے کر دی۔ تو میں نے پوچھا باجوہ تمہاری منصوبہ بندی اور مہارت کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے تم اس نوعیت کے کام کرتے رہتے ہو۔ وہ منہ کھول
کر ہنسا تو اس کی توند بھی رقص کرنے لگی۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں یار، یہ تو پاشا کا حکم تھا، اس لیے میں تیار ہو گیا، ورنہ ایسے کاموں کا مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ اس منصوبہ بندی کے پیچھے پاشا کے مشورے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ پھر وہ گہری نظر سے مجھے تکتے ہوئے مستفر ہوا، کہیں تم مجھے کوئی اسمگلر یا بردہ فروش تو نہیں سمجھ رہے؟ ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا، بس ایسے ہی ایک خیال میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا، پھر اس نے پوچھا، کراچی میں اس بندے کو کہاں پہنچانا ہے؟ فی الحال تو اسے اپنے اڈے تک یہ بخیریت پہنچاؤ۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کے بعد کا فیصلہ بعد میں کریں گے کہ ہم اسے ہمارے اڈے سے اٹھواتے ہیں یا تمہیں کسی خاص مقام پر پہنچانا ہے۔ میرا مطلب ہے اس بندے کو۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اس کے لاہور اور کراچی کے اڈوں کے فون نمبرز اپنے پاس نوٹ کر لیے۔ باجوہ کے لیے میں نے منہاج باقر کے نمبرز لکھوا دیے۔ پھر کہا، تمہارا چاولوں والا ٹرک تو کل شام کو کراچی پہنچے گا، لیکن میں آج دوپہر کے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کراچی والے اڈے کا پتہ اور فون نمبرز نوٹ کر لیے ہیں، ضرورت پڑنے پر میں رابطہ کر کے معاملہ طے کر لوں گا۔ ہمارے درمیان مزید 15 منٹ تک ضروری امور پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر میں نے اسے احتیاط سے کام کرنے کی ہدایت کی، خاص طور پر لوڈنگ کے وقت اس آہنی صندوق کی بار برداری کا راز عام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح دیواروں کے کان ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہوا کا منہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس ہوا کو کسی معاملے کی ہوا لگ جائے تو یہ جگہ جگہ سرگوشیاں کرتی پھرتی ہے۔ عنایت اللہ باجوہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کام انتہائی تسلی بخش اور میرے حسب منشا ہوگا۔ میں مطمئن ہو کر ویلکم گڈز فارورڈنگ کے دفتر سے نکل آیا۔ آج یہ کمپنی ایک ایسے آہنی صندوق کو فارورڈ کرنے والی تھی جو گڈز کی دنیا میں انقلابی حیثیت کا حامل تھا۔ میری ریسٹ واچ 8 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ وہ دونوں عقبی نشست پر خاموش بیٹھی تھی۔ میں بدستور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد صدف نے پوچھا، وجدان، تم نے فیصل کو لاہور سے کراچی پہنچانے کے انتظامات کا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے نا؟ کسی گڑبڑ کے امکانات تو نہیں ہیں؟ ہمارا رخ بادامی باغ سے ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ ریلوے اسٹیشن کو پیچھے چھوڑ کر ہم گڑی شاہو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں صدف اور زارگل کی مشترکہ ہدایت پر کرولا کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ آگے چل کر ہم نہر کو عبور کرتے، پھر کچھ دیر تک شاہراہ قائد اعظم کا سہارا لینا پڑتا اور ہم ایئرپورٹ کے نزدیک تر پہنچ جاتے۔ ہمارے درمیان طے یہی ہوا تھا کہ ناشتہ ایئرپورٹ پر ہی کیا جائے گا، کہیں اور کسی ہوٹل میں بیٹھنے کا وقت نہیں تھا۔ ٹھیک 9 بجے مجھے اور صدف کو ان ہونا تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ میں تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے 8:30 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ جاؤں تاکہ آدھے گھنٹے میں ہم تسلی سے ناشتہ کر سکیں۔ گڑی شاہو سے گزرتے ہوئے میں نے صدف کے سوال کا جواب دیا۔ عنایت باجوہ بہت کام کا بندہ ثابت ہوا ہے، اس نے بڑا تسلی بخش بندوبست کیا ہے، مجھے امید ہے راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ پھر میں نے انہیں آہنی صندوق والے اس بندوبست کی تفصیل بتائی تو زارگل حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، اتنی جلدی اس گوشت کے پہاڑ نے یہ انتظام کیسے کر لیا؟ اس قسم کا سوراخ دار صندوق تیار کرنے میں وقت تو لگتا ہے۔ گوشت کے پہاڑ سے اس کی مراد عنایت اللہ باجوہ تھی۔ وہ اپنے قد کاٹ اور ڈیل ڈول کے سبب واقعی ایک پہاڑ نظر آتا تھا، چونکہ وہ گوشت پوست سے بنا ہوا تھا، اس لیے زارگل کا دیا ہوا ٹائٹل اس پر فٹ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، زارگل، تمہاری حیرت بجا ہے، لیکن آپ دونوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ وہ بندوبست رات 4 بجے سے جاگ رہا ہے۔ جب فرید پاشا نے اسے فون کر کے یہ فرض سونپا تھا، ویسے میں نے وہ صندوق اچھی طرح دیکھا ہے۔ ہنگامی ضرورت کے تحت اس میں صرف متعدد سوراخ نکالے گئے، ورنہ وہ صندوق پہلے سے باجوہ کے گودام میں موجود تھا، اور میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔